اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 194 سے آیت نمبر 200، 194 سے 200 سورہ آل عمران اس صفحے پر مکمل ہو رہا ہے. گزشتہ صفحے پر ہم نے اس دعا کو شروع کیا تھا کہ جیسے پروردگار عالم نے اولو الالباب کی دعا بیان کی تھی، ان کی مناجات کہ پروردگار تو نے اس کائنات کو بیکار خلق نہیں کیا، ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ. اے ہمارے پروردگار، جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا تو نے اسے رسوا کر دیا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اے ہمارے پروردگار، یقیناً ہم نے ندا دینے والے کی ندا کو سنا ایمان کے لیے کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لائے. اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری لغزشوں ہماری کوتاہیوں کو پوشیدہ رکھ اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ محشور فرما. یہاں پر آیت نمبر 193 مکمل ہوئی تھی. آیت نمبر 194 جو اس صفحے پر پہلی آیت ہے، اس میں یہ دعا کنٹینیو ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، کہ ہم سے جو تو نے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی زبانی انہیں پورا فرما، یعنی ہمیں وہ ثواب، وہ اجر، وہ عطا فرما. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اب اس کا جواب پروردگار عالم کی طرف سے آتا ہے کہ فاستجاب لہم ربہم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی. مگر کس طرح سے قبول کی؟ ربوبیت کا تو حوالہ آ گیا کہ تم نے بار بار رب کہہ کر مخاطب کیا تو تمہارے رب نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا. مگر کس شان سے؟ کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، برباد نہیں ہونے دوں گا. یعنی دعا کرنے کے بعد تمہیں عمل سے غافل نہیں ہونا چاہیے. تمہاری دعا، تمہاری مناجات تمہیں انرجی دیں، جس کے بعد تمہیں میدان عمل میں آنا ہے اور بھرپور اعمال انجام دینے ہیں. اور بے فکر ہو جاؤ، من ذکر او انثی، مردوں میں سے کوئی ہو یا عورتوں میں سے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مردوں کے اعمال ہیں تو انہیں تو خدا قبول کرے گا، اور اگر عورتیں ہیں تو ان کے اعمال قبول نہیں کرے گا. بعضکم من بعضن، تم ایک دوسرے کی جنس ہی سے تو ہو. یعنی انسانیت کے اندر مرد اور عورت کا فرق نہیں ہے. مرد اور عورت یقیناً اس اعتبار سے کہ وظائف کے اعتبار سے کچھ فرق ہے، ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ فرق ہے، بے شک ہے. مگر کیا انسان ہونے میں بھی کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. انسان ہونے میں سب بالکل مساوی ہیں. اور یہ اس زمانے میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھیں جس زمانے میں عورت کے انسان ہونے کے بارے میں ہی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا. بہت سے افراد عورت کو برائے نام انسان سمجھتے تھے، بہت سے عورت کو ایک نجس اور پلید مخلوق معاذ اللہ سمجھتے تھے، اور بعض افراد تو ماضی قریب میں بھی یہ بحث کرتے رہے ہیں کہ کیا عورت کے اندر انسان کی روح ہوتی بھی ہے یا نہیں، مرنے کے بعد کیا عورت کی روح کو بھی بقا ملتی ہے یا نہیں. اور پھر اس میں سے بعض افراد یہاں تک جسارت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے جناب مریم کے علاوہ سلام اللہ علیہا باقی تمام عورتوں کی روح کو ایگزمپٹ کر دیا انسانیت سے. بعض نے اس کو برزخ سے تعبیر کیا کہ درمیان کا ایک معاملہ ہے، انسان کی روح ہونے کے حوالے سے کوئی یقینی بات نہیں کی جا سکتی اس زمانے میں، بلکہ اس سے بہت پہلے. قرآن مجید کی یہ آیتیں کہ جو عورت کے سٹیٹس کو بیان کر رہی ہیں کہ بعضکم من بعضن،
کہ تم میں سے ایک دوسرے سے ہی تو ہے، اور من ذکرن او انسا، مرد ہو یا عورت، میں کسی کے عمل کو برباد نہیں ہونے دوں گا۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی، یعنی ان کو خود ہی اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا اس لیے کہ حالات فیوریبل نہیں تھے، اور دوسرے واخرجوا من دیارہم، یا وہ کہ جن کو بینش کر دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، زبردستی نکال دیا گیا ان کے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں انہیں اذیت دی گئی، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، جنہوں نے قتال کیا اور قتل ہو بھی گئے۔ تو اب ہوگا کیا؟ یہ 5 چیزیں یہاں پر بیان کی گئی، تو ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم یقیناً ان کی جو لغزشیں ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو ان کے گناہ ہیں، ان کے اوپر ہم پردہ ڈال دیں گے، ان کو چھپا لیں گے۔ یہ گویا پیچھے جو دعا موجود تھی کہ اے پروردگار کفر عنا سیئاتنا، کہ ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ہم یقیناً ان کو داخل کریں گے ان جنتوں میں، ان باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ جو پیچھے دعا آئی تھی کہ اِنَّکَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ، کہ جس کو تو نے اگر جہنم کی آگ میں داخل کر دیا تو تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ تو یہاں پر یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم ان لوگوں کو پھر جنت میں داخل کریں گے۔ تو خاص طور پر ان 2 چیزوں کا جواب دیا گیا، اور اوور آل جو دعا کی قبولیت ہے اس کے اندر ہمیں نظر آیا کہ پروردگار نے کہا کہ ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، پھر ساتھ میں عمل کی بات بھی کر دی، اور عمل کے اندر کچھ اور شرائط کو بھی اسپیسیفائی کر دیا گیا۔ ثوابا من عند اللہ، یہ ہے اللہ کی طرف سے ثواب، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس ثواب کا اچھے سے اچھا سامان ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے اس میں پروردگار عالم نے کافروں کے شہر بشہر پھرنے کو ایڈریس کیا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں دھوکہ نہ دے، ہرگز دھوکہ نہ دے کافروں کا مختلف ممالک میں دندناتے پھرنا، کہ تم دیکھ رہے ہو کہ مثلا کبھی وہ اس شہر میں، کبھی اس شہر میں، کبھی تجارت کے لیے، کبھی ادھر۔ اگر کوئی اپنے مال حلال کے لیے جا رہا ہے اور اچھے پرپس کے لیے جا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر صرف انسان اس بنیاد کے اوپر کہ حلال ہو یا حرام ہی کے ذریعے سے صحیح، مگر ایک انسان مختلف شہروں میں چکر لگاتا پھرے، تو یہ تمام تر چیزیں آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے، مگر مومن کا مزاج یہ نہیں ہے، وہ ان چیزوں کو بنیاد نہیں بناتا۔ اسی سے اندازہ کرنا چاہیے اور آنکھوں کو کھول کر دیکھنا چاہیے کہ ان چیزوں کو تو کافروں کو بھی حاصل ہونا قرآن مجید نے بیان کیا اور ہمارا مشاہدہ بھی ہے۔ تو اگر کچھ بد اعمال مسلمانوں کو بھی یہ چیزیں مل جائیں تو وہ ان کے نیکوکار اور پسندیدہ پروردگار ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ متاع قلیل، یہ چند دنوں کی چاندنی ہے، ثم مأواہم جہنم، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المہاد، اور وہ کیا بری منزل ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے لیکن الذین اتقوا ربہم، مگر وہ جو اپنے پروردگار کی ناراضگی سے بچتے رہے، کہ ان کا پالنے والا وہی اگر ان سے ناراض ہو گیا، اس بات کا انہیں خوف ہوتا ہے، تو اگر وہ تقوی اختیار کریں یعنی اپنے رب کی ناراضگی سے بچیں، تو لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو ان کے لیے وہ باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے ضیافت کا، مہمانی کا ایک اہتمام ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نزل سے مراد ہوتی ہے وہ ضیافت جو ابتدا میں کی جائے، جیسے کبھی کوئی مہمان آتا ہے تو کھانا کھلانے سے پہلے شربت پیش کیا جاتا ہے، پھل پیش کیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے یہ ابتدائی ضیافت ہے۔ اور پھر جس طریقے سے بعد میں مہمان کے سامنے فل میل پیش کیا جاتا ہے، تو وہاں کے لیے کہا جا رہا ہے وما عند اللہ خیر للابرار، کہ جو اللہ کے یہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس میں سب سے بڑھ کر رضایت پروردگار، کہ صحیح معنوں میں تو ضیافت یہ ہے کہ جو انسان کو رضایت کی صورت میں حاصل ہوتی ہے کہ پروردگار تم سے راضی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو آخری 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 199 میں پروردگار عالم نے اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر کیا ہے کہ جو اچھے اہل کتاب ہیں۔ یہیں سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ قرآن مجید ایک ہی برش سے سب کو پینٹ نہیں کرتا کہ اچھے اور بروں کو ایک ہی طرح سے ہانک دیا جائے۔ یہاں پروردگار عالم نے اہل کتاب کے اس گروہ کی تعریف کی ہے، کون؟
لمن یؤمن باللہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل الیکم جو تم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وما انزل الیہم اور جو ان پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب وہ جو ان پر نازل ہوا یعنی اب انجیل میں دیکھیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھیں اور نشانیاں دیکھ کر اس رسول کی طرف آ جائیں تو پھر جو ان پہ نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھیں گے۔ تو خاشعین للہ یہ اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا یہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہیں بیچتے، یعنی کسی قیمت پر نہیں بیچتے، جس کی تشریح ہو چکی۔ تو پھر یہ لوگ کیا ہیں؟ اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ان اللہ سریع الحساب یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں پر بھی ہمارے وہ دوست کہ جو پلورلزم کے نام پر بہت عجیب نظریات قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے کن اہل کتاب کے لیے اجر کی بات کی ہے۔ آخری آیت جو سورہ کی ہے اس میں پروردگار عالم نے ایک 4 نکاتی ایک پروگرام پیش کیا ہے۔ اس کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ مخاطب کیا صاحبان ایمان کو کہ جو ایمان لا چکے ہیں تو وہ کیا کریں۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان لانے والوں اصبروا صبر کرو، وصابروا اور جو دوسری قومیں ہیں ان کے مقابلے میں بھی صبر کرو۔ ایک تو انسان خود اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ ڈٹ جانے کا حوصلہ اس کے اندر ہو کہ جو کام وہ کر رہا ہے اس کے اندر کنسسٹنسی ہو، پھر اس کے بعد جو دوسری قومیں ہیں ان کے مقابلے پر جو صبر کرنا پڑے گا اس کا بھی وہ اہتمام کرے۔ وہ رابطو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھو۔ اس کی ایک تشریح سرحد کے حوالے سے بھی کی گئی کہ سرحدوں کی بھی اس طرح سے حفاظت کرو کہ مورچوں کو مضبوط رکھو اور وہاں پر کوئی لیکیج نہ ہونے دو کہ تمہارا دشمن وہاں سے پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرے۔ واتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ چوتھا پوائنٹ ہے۔ صبر کرو، دوسروں کے مقابلے پر صبر کرو اور پھر آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھو۔ آئسولیشن میں مت چلے جاؤ کہ غلط فہمیاں پیدا ہوں اور تم لوگوں کے درمیان پروپیگنڈا کرنے والے اے امت مسلمہ تمہیں ایک دوسرے سے بدظن نہ کریں، دوسرے مسلمان کے بارے میں خامخواہ پروپیگنڈے کا شکار مت ہو جاؤ، بلکہ اچھا گمان رکھو اور رابطے میں رہو تاکہ یہ سوء ظن ختم ہو اور حسن ظن پیدا ہو سکے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو شاید تم کامیابی حاصل کر سکو۔ یہ آیت نمبر 200 تھی کہ جہاں پر سورہ آل عمران مکمل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ نساء انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم